السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس نبی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جس نے دنیا کو سب سے پہلے قلم سے لکھنا سکھایا، اور ان کا نام ہے ادریس علیہ السلام۔ ان کا جو نسب نامہ ہے ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ السلام۔ اس وقت آدم علیہ السلام زندہ تھے جب ادریس علیہ السلام نبی بن گئے، اور ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر کوئی لینگویج سکھا دی تھی دنیا کی، اور وہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ نے سکھایا تھا قلم سے کیسے لکھنا ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سارا علم انہوں نے لکھا تھا۔ ادریس علیہ السلام کے پہلے جو شریعت تھی وہ شیت علیہ السلام کی تھی، اور ادریس علیہ السلام نے اس شریعت کو تھوڑا تبدیل کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے وقت شیت علیہ السلام کی شریعت کو تھوڑا تبدیل کیا، اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ دنیا میں سب سے پہلے جد و جہد کا کنسپٹ ادریس علیہ السلام کے دور میں، ادریس علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ جس شہر میں ادریس علیہ السلام تھے اس شہر کا نام سیان تھا، اور سیان میں بہت زیادہ کرپشن ہو گئی تھی، تو ادریس علیہ السلام نے ان کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی، ایک آرمی تیار کی، اور وہ وار جیت بھی لی ادریس علیہ السلام نے۔ قرآن ذکر کرتا ہے ادریس علیہ السلام کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا تھا، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے راستے دیے تھے۔ ایک اور انداز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراجی سفر پہ گئے تو ادریس علیہ السلام ان کو چوتھے آسمان پہ ملے وہاں پہ۔ تو ادریس علیہ السلام کو دو خصوصیت اللہ نے دی تھی۔ سب سے پہلے ان کو علم سکھایا تھا، لکھنا سکھایا تھا۔ دوسرا، ان کو ایک ثواب کے بدلے میں بہت سارے ثواب ملتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کی فرشتوں سے بھی دوستی تھی، یہ فرشتوں سے بھی بات کرتے تھے۔ تو ادریس علیہ السلام کو لگا کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے ایک فرشتے کو بولا کہ کیا کوئی راستہ ہے جس سے میں ملک الموت تک پہنچ سکوں اور ان کو بول سکوں کہ وہ اللہ کے ہاں میری سفارش کر دے، میری عمر لمبی کر دے، تاکہ میں کچھ اور علم لکھوں دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کے فائدے کے لیے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ میرے پنکھوں پہ بیٹھ جائیے اور ہم آسمانوں کا سفر کریں گے اور ملک الموت تک ہم پہنچ جائیں گے۔ جب یہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے، اس فرشتے پہ بیٹھے ادریس علیہ السلام جب یہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے تو ملک الموت وہاں پہ انتظار کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ملک الموت نے اس فرشتے کو بولا کہ کیا تم نے ادریس علیہ السلام کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے بولا، اس فرشتے نے، ادریس علیہ السلام تو میرے پنکھوں میں ہے۔ تو ملک الموت نے کہا میں تو پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے۔ اب میں اس کشمکش میں تھا کہ ادریس علیہ السلام دنیا سے چوتھے آسمان تک کیسے آ جائیں گے، لیکن وہ تو خود یہاں آ گئے اور وہاں پہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتی ہے، وہ دو ہیں۔ سب سے پہلا، جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے، اور جس جگہ پر موت لکھی ہوگی برابر اسی جگہ پر موت آئے گی، چاہے ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں، موت تو آئے گی اور اسی جگہ پہ آئے گی، اسی وقت پہ آئے گی۔ ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اور دوسرا، جب ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولتے ہیں، اس طرح سے ہمیں ثواب دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں جیسے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہے اور جو انہوں نے علم لکھا تھا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ اینڈ ٹائم جو ہمارے ٹائمز چل رہے ہیں، جب دجال آئے گا، ادریس علیہ السلام کا دجال سے بہت کنٹیکٹ ہے، مطلب ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ادریس علیہ السلام کی زندگی سے۔ یہ پرلز ہیں، کچھ پریشیس پرلز ہیں، آگے کی ویڈیوز میں کور کروں گا انشاءاللہ ان کو، کہ ادریس علیہ السلام کے دور میں جو قصے تھے، وہ کیسے آسمانوں کا سفر کرتے تھے، انہوں نے کیسے چوتھے آسمان پہ اپنا قدم رکھا، اور وہ دجال کے دور میں ہمیں کس طرح سے کام آئے گا یہ جو نالج ہے، یا ادریس علیہ السلام نے جو نالج لکھی تھی، جو بکس لکھی تھی، وہ بکس کہاں ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ریویل ہم کریں گے آنے والے ویڈیوز میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کیجئے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ، اور ان کو بولیے آگے بھی اس کو شیئر کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔